وفررا من الله إن الله بصير بالعباد. أستغفر الله وأسأله التوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی، سورہ تغابن چیپٹر نمبر 64 آیت نمبر 14. جس کے حوالے سے آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. پروردگار مومنین سے مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، the believers. اِنَّا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا. یہاں پہ اِنَّا کے بعد اِنَّا وہی بے شک، لیکن من لگا کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تبعیض کر دیا. یا یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہاری دشمن ہے، پروردگار فرما رہے. لیکن درمیان میں ہے من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. تو یہ من یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہر بیوی یا ہر اولاد لازمی نہیں ہے کہ وہ انسان کی دشمن ہو، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر بیوی اور ہر اولاد وہ انسان کے لیے خیر خواہ بھی ہو. یعنی دونوں پاسبلٹی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے وہ کانشیس کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم ہمیشہ جو ہے وہ محتاط رہو، کانشیس رہو کہ بعض اوقات بیوی یا اولاد جو ہے انسان کو راہ راست سے ہٹا سکتی ہے، صراط مستقیم سے ہٹا سکتی ہے. بعض اوقات انسان کو ڈرپوک بنا دیتی ہے، یا بعض اوقات انسان کو لالچی بنا دیتی ہے. اب یہ آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ مثلا شروع میں کچھ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف، ایتھوپیا کی طرف ہجرت کی. اب ظاہر ہے کہ اس وقت کی جو ہجرت تھی، آج کل تو یہ یورپ میں، امریکہ میں لوگ ہجرت کر کے آتے ہیں مال بنانے کے لیے. اس وقت کیا تھا؟ ہجرت اس لیے کر رہے تھے جو کچھ مال ہے وہ بھی ختم، گھر بھی ختم، رشتہ داری بھی ختم، اور پتہ نہیں آگے بھی کیا ہوگا. تو اس حال کی جو ہجرت تھی، چاہے وہ حبشہ کی ہجرت ہو یا مدینہ کی ہجرت ہو، دونوں ہجرتیں آسان نہیں تھیں، مشکل تھیں. تو اس وقت کیا لوگوں نے رول ادا کیا؟ کچھ لوگوں کی بیوی اور اولاد، جیسے وہ مسلمان ہو وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور جب وہ ہجرت کرنے لگے تو وہ بھی ساتھ چلے گئے. لیکن کچھ بیویاں اور اولاد کچھ لوگوں کی ایسی تھی کہ جو ان کو روکنے لگے کہ تم جاؤ گے تو ممکن ہے مارے جاؤ، تم جاؤ گے تو پیچھے ہمارا کیا بنے گا، تمہارے بچے جو ہے وہ یتیم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. لہذا بہتر یہ ہے کہ تم ہجرت نہ کرو، رسول اللہ کا ساتھ نہ دو، یا خدا کی راہ میں جو تم قربانی دینا چاہتے ہو اس کو نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ، چاہے وہ بیوی ہو یا اولاد ہو یا گھر والے ہوں یا رشتہ دار ہوں،
جو بھی انسان کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے کاموں سے، اللہ کی عبادت سے روکے تو وہ انسان کا دشمن ہے۔ اب ظاہری طور پہ ہم لوگ کیا ہے کہ دشمن اس کو سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ لڑائی کرتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، چوری ڈکیتی ہوتی ہے، مختلف ایشوز کے اوپر جو اب آپس میں جو ہے تو مانا ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ میرا دشمن ہے۔ لیکن خدا جو دشمن کا کنسپٹ دے رہا ہے وہ اور ہے۔ خدا کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اس کے بندے کو خدا سے دور کرے وہ خدا کا بھی دشمن ہے، وہ انسان کا بھی، اس بندے کا بھی، اس مسلمان اور مومن کا بھی دشمن ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ہر معاملے میں ہر وقت جو ہے وہ محتاط رہنا ہے۔ اب یہاں پر جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیوی یا تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، تو مطلب کیا ہے کہنے کا کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کی نہ سنو۔ جب اللہ کی بات ہو، صراط مستقیم کی بات ہو، حق کی بات ہو، تو اس وقت چاہے کوئی رشتہ دار ہو، چاہے کتنا بھی قریبی ہو، تو اس وقت انسان اپنے ایمان کو بچائے، حق کا ساتھ دے، صراط مستقیم پر اپنے آپ کو گامزن رکھے۔ تو اب پروردگار جو یہی کچھ اس آیا میں فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، کہ یہ جو تمہاری اولاد میں سے بعض یا تمہاری بیویوں میں سے بعض جو ہے وہ تمہارے دشمن ہیں۔ تو اب دشمن ہے لیکن گھر والے ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ مثلا مدینہ میں بھی ایسے ہوا کہ بعض لوگوں کے گھر والے کے جو مکہ میں رہ گئے تھے وہ بعد میں آ کے انہوں نے اپنی فیملیز کو جوائن بھی کر لیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پہلی بات جو ہے وہ ہے اپنے ایمان کو بچانا۔ اب ایمان کے لیے بعض اوقات اپنی جان دینی ہوتی ہے، بعض اوقات اپنا مال دینا ہوتا ہے، گھر دینا ہوتا ہے، تو کسی بھی حوالے سے ایمان کو بچانا ضروری ہے۔ اب اگر ایمان کے حوالے سے تمہاری آزمائش ہے، تمہارے گھر والے بچے تمہیں روک رہے ہیں، تو اس وقت پرائورٹی کیا ہے کہ ایمان کو بچاؤ، حق کا راستہ اپنا لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے اب چونکہ گھر والے، رشتہ دار ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، جو بھی ہے، فاحذروہم، تو اب اس میں تم کیا کرو کہ احتراز، یعنی ان سے بچو، یعنی ان کی دشمنی سے بچو، اپنے ایمان کو محفوظ رکھو، اپنے ایمان کو بچا لو، حق کے راستے پہ چلو اور ان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ لیکن اس بچانے کے بعد جب تم نے ایمان بچا لیا، جو ہجرت کرنی تھی یا جو کام کرنا تھا، جو تو تبلیغ کرنی تھی یا جو اسلام کا کام کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا، پھر اب وَإِن تَعْفُوا، تو پھر تم کیا کرو، ان کے ساتھ گرج نہیں بنا لو، ان کے ساتھ دشمنی نہیں بنا لو، اگرچہ انہوں نے تمہاری دشمنی کی، لیکن تم ان گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ دشمنی کو جاری نہ رکھو۔ تو کیا کرو، وَإِن تَعْفُوا، تم ان کو معاف کر دو۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ معاف کرنے کا ہے۔ وَتَصْفَحُوا، اور تصفیہ کر دو، یعنی کیا کر دو؟ صفائی کر دو اندر سے۔ معاف بعض اوقات انسان کر دیتا ہے، اس کے سامنے منہ پہ یا لوگوں کو کہہ دیتا ہے میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن دل سے جو ہے وہ چیز نہیں نکلتی۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تین چیزیں بیان کی ہیں، اور پہلی چیز جو ہے وہ پہلی ڈگری کی ہے، دوسری جو ہے وہ اس سے اوپر کا درجہ ہے، تیسری اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ پہلی بات ہے وَتَعْفُوا، کہ آپ لوگ کیا کریں، معاف کر دیں۔ دوسری بات وَتَصْفَحُوا، معاف بھی کر دو اور دل سے نکال بھی دو، کبھی اس بات کو، اس خیال کو، ان کی لغزش کو یا دشمنی کو پھر سوچ میں بھی نہ لے آؤ۔ اور تیسری بات کیا ہے، وَيَغْفِرُوا، اور ان کے لیے غفران طلب کرو۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کو پھر اکیلا نہیں چھوڑو، اب تمہارے حلقے اثر میں ہیں تو اس رشتہ داری کی وجہ سے، اس اثر کی وجہ سے کیا کرو، خود معاف کر دو، ان کو پھر اپنے قریب لے آؤ، پھر ان کی مغفرت کے لیے بھی کوشش کرو، یعنی تبلیغ کرو، اچھے راستے پہ لے آؤ، ساتھ میں دعا بھی کرو، یعنی پریکٹیکلی ان کی مغفرت کے، بخشش کے اسباب بھی فراہم کرو۔ کن کے ساتھ؟ وہ جنہوں نے تم سے دشمنی کی ہے۔ تو یعنی پہلے اللہ تعالیٰ مومن کو کہہ رہا ہے کہ مومن جو ہے وہ قیس ہوتا ہے، وہ بڑا
ذہین ہوتا ہے، کلیور ہوتا ہے، وہ کسی کے فریم میں نہیں آتا. تو چاہے گھر والے ہوں، رشتہ دار ہوں، اولاد ہو، کوئی بھی ہو، تو جہاں ایمان کی بات ہے، خدا کی بات ہے، دین کی بات ہے، تو وہاں انسان اگر کوئی دین کے خلاف یا صراط مستقیم کے خلاف یا حق کے خلاف یا نبی یا امام کے خلاف یا واجب کے خلاف کوئی مشورہ دے رہا ہے تو ظاہراً وہ تم سے دشمنی کر رہا ہے. لیکن اس دشمنی کو تم کیا کرو؟ پہچانو اور ان کے فریم میں نہ آؤ، اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بچاؤ. لیکن بہرحال وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں اور تمہارے حلقے اثر میں ہیں، تو پھر کیا کرو؟ پہلے مرحلے پہ کہ معاف کر دو، دوسرے مرحلے پہ یہ ہے کہ معاف بھی کر دو، دل میں بھی بات نہیں رکھو، تیسرے مرحلے پہ یہ ہے کہ نہ صرف ان کو معاف کرو اور دل سے بھی ان کی اس چیز کو نکال دو، بلکہ آپ کیا کرو کہ ان کی مغفرت کے لیے بھی اسباب فراہم کرو تاکہ وہ بھی دین پر آ جائیں، وہ بھی ہدایت کے راستے پر آ جائیں. ان کو پریکٹیکلی تبلیغ کرو، ان کو صراط مستقیم پر لے آؤ اور ساتھ میں یہ ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کرو. یعنی یہاں پہ یہی ہے کہ انسان سے اگر کوئی غلطی یا گناہ ہو جاتا ہے تو خدا نے بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، اور انسان بھی یہ نہ سوچے کہ میں نے جتنا کچھ کیا ہے تو میں بغیر توبہ کیے مغفرت چاہے جو ہے وہ سب کچھ ہو جائے گا. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم. تو بے شک جو ہے اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. صلوات پڑھیں. اگلی آیت جو پروردگار فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما، یہ کلمہ حصر ہے، یعنی جب کسی چیز کو کسی لیمٹس کے اندر رکھنا ہو، محدود کرنا ہو یا اس کی اہمیت کو بیان کرنا ہو کہ یعنی یہ چیز ہر کسی کے لیے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چیز، اب فتنہ جو ہے ہمارے اردو میں جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ معنوں میں ہے. اب عربی میں جو فتنہ ہے وہ ہے آزمائش، ٹرائل، کہ اولاد اور مال یہ دونوں مومنین کے لیے ٹرائل ہے، آزمائش ہے. اور دوسرا درجہ اس کا وہی فتنہ بھی بن جاتا ہے کہ اولاد کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے انسان دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور بعض اوقات اپنی شہرت سے، اپنی شخصیت سے، اپنی عظمت سے، اپنی وجہ سے، ہر چیز سے انسان. مثلاً اب یہ دیکھیے کہ زبیر صحابی رسول ہیں، حضرت علیہ السلام کے رشتہ دار بھی ہیں، جنگوں میں بھی حصہ لیا ہے، ٹھیک ٹھاک علماء صحابی میں سے تھے. لیکن خود حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زبیر ہمارے آدمی تھے لیکن اپنے بیٹے کی وجہ سے وہ راہ راست سے بھٹک گئے. اور پھر یہ دیکھیں کہ مثلا جنگ جمل میں وہ آئے، حضرت علی علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ تھے، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے ان سے مذاکرات کیے اور رسول اللہ کی حدیث یاد دلائیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ زبیر جس لشکر میں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے اس لشکر کو چھوڑ کے ایک طرف چلے گئے. یعنی اگر وہ حر بننا چاہتے تو جب اس لشکر کو چھوڑے تو علی کے لشکر میں آ جاتے. یعنی کچھ نہ کچھ ان کے اندر تھا لیکن اتنا کبھی چراغ ہدایت نہیں تھا کہ باطل والے لشکر کو چھوڑ کے حق والے لشکر کے ساتھ مل جاتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ امیر المومنین کے ساتھ جنگ تو نہیں کی لیکن ان کا ساتھ بھی نہیں دیا. اب بہرحال موت تو آنی ہے، اگر وہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ آتے اور حق کے لشکر کے ساتھ شہید ہو جاتے ایک اور مقام ہوتا. لیکن کیا ہوا، جب انہوں نے اس لشکر کو چھوڑا اور صحرا کی طرف چلے گئے تو کسی نے جا کر ان کو قتل بھی کر دیا. یعنی موت بھی آ گئی، قتل بھی ہو گئے، لیکن اس موت کا کوئی فائدہ بھی نہ ہوا. اب اس میں ان کی اس شخصیت میں یا اس راہ حق چھوڑنے میں یا امیر المومنین کی بیعت توڑنے میں
مین جو وسپرنگ یا جو ان کے خیالات بدلنے والے شخص ہیں ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، جس نے کہ بعد میں بھی اہل بیت کے خلاف بہت کام کیا۔ تو اب بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اچھا اب ترتیب یہ ہے کہ پہلے مال کو رکھا ہے پھر اولاد کو رکھا ہے، یعنی مال میں زیادہ آزمائش ہے اور مال میں زیادہ فتنہ اور فساد بھرا ہوا ہے، اولاد میں بھی ہے لیکن پہلا درجہ مال کا ہے، دوسرا درجہ اولاد کا ہے۔ اب مال کے حوالے سے ظاہراً انسان سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں چاہی بھی ہیں، یعنی مال ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، مال ہوگا تو خمس ہوگا، مال ہوگا تو حج ہوگا، یعنی اب بہت ساری چیزیں جو کہ مال سے وابستہ ہیں، یا خیرات ہوگی۔ اب یہ مال ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بعض اوقات جہنم میں چلا جاتا ہے، یہ مال ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہشت کا راستہ اختیار کرتا ہے، یہ مال ہے کہ جس کی وجہ سے انسان رسول اللہ اور ائمہ اطہار کو خوش کرتا ہے، یہ مال ہے جس کی وجہ سے انسان شیطان کو خوش کرتا ہے، رسول اللہ اور ائمہ اطہار کو ناراض کرتا ہے۔ تو دونوں چیزیں جو ہے اب خود خالق جس نے ہر چیز خالق کی ہے، اب وہ جانتا ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے، سوچ کیا ہے، اور کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو ایک مومن کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں، یا مومن کو ان چیزوں سے آزمایا جا سکتا ہے تاکہ ان کے ایمان کا درجہ اور مقام پرکھا جا سکے۔ اب ظاہر ہے کہ جو بھی اپنے مال کو اور اولاد کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، یقیناً اس کا ایمان بہت پختہ درجے کا اور کامل ایمان ہے۔ اور جو اب یہ خود ہی جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر شروع میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ، اور اس سورہ میں بھی تھا کہ اس مال کو خرچ کرو جو اللہ نے دیا ہے، یعنی انسان کا اپنا وجود بھی اللہ کی طرف سے، انسان کی اولاد بھی اللہ نہ دیتا تو کیا کریں، یعنی آج کا لیٹسٹ ٹیکنالوجی والے زمانے میں بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی، یعنی سب کچھ علم اور ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی نہیں ہوتی۔ تو اب اولاد دینے والا بھی اللہ، مال دینے والا بھی اللہ۔ اب وہ اللہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا اس میں سے کچھ جو اگلی ایک اور آیت بھی آ رہی ہے، حتیٰ کہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے ایسے دے دو، بلکہ اب یہ دیکھیں کہ اللہ وہ کریم مالک جس نے اتنا کچھ دیا ہے وہ کس حد تک بندے کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حتیٰ کہ یہ ہے کہ یہ مطلب یہ بھی کہا ہے قرآن میں کہ جو مال میں نے دیا ہے اس میں سے دو، لیکن بہت ساری آیات میں یہ بھی ہے کہ جو مال میں نے دیا اس میں سے مجھے قرض دو، یعنی جو خود مالک ہے، جو دینے والا ہے، وہ کہتے چلو ویسے نہیں دیتے، قرض کے طور پہ ہی دے دو، نہیں تم بخش سکتے۔ ہوتا یہی ہے نا، انسان بعض اوقات کسی کی مدد کرتا ہے بھول جاتا ہے، بس ٹھیک ہے میں نے دے دیا، لیکن دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ انسان کہتا ہے چلو بھائی تمہیں ضرورت ہے تم ایسے کرو، میں تمہیں قرض دے دیتا ہوں، جب تمہارے پاس آ جائے لوٹا دینا۔ اب تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ وہ بھی انسان کے لالچ اور بخل کا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں ضرورت ہے، اس وقت میں تمہیں 1000 دے رہا ہوں اور تم ایک سال کے مجھے 2000 دینا۔ اب یہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب قرض مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تو مجھے قرض دو تو میں تمہیں ڈبل بھی کر دوں گا، 10 ٹائمز بھی کر دوں گا، یا 700 ٹائم بھی کر دوں گا، یا نہ جانے کتنا واپس کر دوں گا، جتنا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن مانگنے کا جو انداز ہے، کہیں پہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ واپس کر دو، اور کہیں پہ یہ ہے کہ چلو وہ جو واجبات ہیں وہ ادا نہیں کرتے تو کم از کم مجھے قرض کے طور پہ کچھ دے دو، لیکن ظاہر کرو کہ تم مجھے مانتے ہو، میری بات مانتے ہو، اور جو کوئی تمہارے مال میں سے اور اولاد میں سے ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو قرض کے طور پہ۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ مال اور اولاد دونوں آزمائش ہے انسان کے لیے، اس لیے جب نہ ہو تو بہت آسان ہے دین کو بچانا اور ایمان کو بچانا، جب یہ دونوں آ جائیں اور جتنی زیادہ آ جائیں اتنا ہی انسان کی آزمائش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کی نعمتیں مانگتے بھی رہنا چاہیے، لیکن جب نعمتیں آ جاتی ہیں تو ان نعمتوں کا حساب و کتاب بھی پھر دینا پڑتا ہے۔ تو انسان کو بہرحال یہ ایک آزمائش میں خود انسان اپنے آپ کو ڈالتا ہے کہ جب مال بنایا
تو اس مال کے حوالے سے بھی آزمائش ہے، جب اولاد ہے تو اس کے حوالے سے بھی آزمائش ہے۔ خدا ہمیں سرخرو کرے کہ دونوں چیزیں، دونوں اللہ کی نعمتیں ہونے کے باوجود ہم ان دونوں کو اس خدا کی راہ پہ خرچ کریں کہ جس خدا نے ہمیں عطا کی ہیں۔ واللہ عنده اجر عظیم، اور جو اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، اپنے مال کو اور اولاد کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے اللہ کے نزدیک جو کچھ تم دو گے، واللہ عنده، اللہ کے نزدیک اجر عظیم، اتنا بڑا ریوارڈ ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا تمہیں ریٹرن کیا جائے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس عظیم کا کیا مطلب ہے۔ اگلی آیت میں پروردگار فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، لوگوں تمہیں مال بھی مل گیا، اولاد بھی مل گئی، تو اب فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا زیادہ تم اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پال سکتے ہو پالو، یعنی جتنی زیادہ استطاعت ہے اتنا تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کے مختلف معنی ہیں، لیکن تقوی کا جو سب سے زیادہ معنی وہ یہی ہے کہ فاتقوا اللہ یعنی اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ جو کمانڈمنٹ دے رہا ہے، جو حکم دے رہا ہے، اسی کو فالو کرو۔ اب جو لوگ جس طرح اللہ فرماتے ہیں اس طرح فالو کرتے ہیں، اس کا مطلب وہ ہے متقی۔ تو اب یہاں پہ مستطاعتم یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنی تمہارے پاس استطاعت ہے، یعنی اللہ اس سے زیادہ نہیں ڈیمانڈ کر رہا، اور جتنا خدا کسی کو استطاعت دیتا ہے اتنا ہی پہلے ایبلٹی دیتا ہے، پھر ریکوائرمنٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی ابھی تک بالغ نہیں ہوا تو اللہ کہے کہ تم پر نماز واجب ہے، پہلے بلوغت دیتا ہے پھر کہتا ہے نماز واجب ہے، پہلے عقل دیتا ہے پھر کہتا ہے نماز واجب ہے، پہلے مال دیتا ہے پھر کہتا ہے خمس اور زکوٰۃ واجب ہے، پہلے اولاد دیتا ہے پھر کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو نیک بناؤ اور اس کو علم کی طرف لے آؤ۔ اب مثلا لاسٹ ویک ہم نے آپ سے یہی گزارش کی کہ ہر آدمی کوشش کرے 2-3 کو لے آؤ، کیونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے۔ اب کتنے نے ہم میں سے کوشش کی کہ کسی کو انوائٹ کر دیں، کوئی خدا کے لیے آ جاؤ، یا کسی چیز کے کسی طریقے سے انسان حکمت کے تحت کسی طریقے سے، کیا ہم نے کوشش کی؟ اگر انسان کوشش نہیں کرتا تو اللہ نے استطاعت دی ہے، ایبلٹی دی ہے، ہم نے تقوی اختیار نہیں کیا۔ یعنی اللہ کی خاطر انسان نے جو اللہ نے انسان کو جو طاقت دی ہے، جو ایبلٹی دی ہے، جو سکل دی ہے، جو علم دیا ہے، جو مال دیا ہے، اس کو خرچ کر کے انسان خدا کی طرف لوگوں کو لے آئے۔ اب پروردگار فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، ایک تو یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا اللہ کا خوف رکھو۔ دوسری بات واسمعوا، تو جب تم سے اللہ کی باتیں، قرآن کی باتیں، اہل بیت کی باتیں، دین کی باتیں بیان کی جائیں تو توجہ سے سنو بھی صحیح۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں آؤ اور اپنی باتیں کر کر کے، اب کوئی بھی مولانا جو ہے وہ قرآن بیان کرتے، قرآن کا خود قرآن کے لیے حکم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو۔ نماز جماعت میں جب امام بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے تو باقی جو سارے نماز پڑھ رہے ہیں، اور انڈیویجول نماز میں وہی پڑھنا واجب ہے، نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی، لیکن جماعت میں جب قرآن بلند آواز سے پڑھا جا رہا ہو تو نمازیوں کو کہا جاتا ہے کہ اب تم قرآن مت پڑھو ورنہ تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ یعنی کیا ہے کہ جو اب قرآن بلند آواز سے پڑھا جا رہا ہے اس کا ادب کرو، اور کیا کرو واسمعوا، اس کو سنو۔ تو ہمیں جو ہے اب ایسا نہیں ہے کہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں، بلکہ ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں اس کو انسان توجہ کے ساتھ سنے۔ اچھا، سننے کے بعد پھر اللہ کیا کہتا ہے وَأَطِيعُوا، یہ نہیں ہے کہ سنو، پہلی بات تو یہ کہ زیادہ تر لوگ سنتے نہیں ہیں، اب جو سن لیتے ہیں وہ اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ اب کیا فرما رہا ہے کہ پہلی بات واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پھر کیا کرو، ایسی جگہوں پہ ایسی کتابوں کو، ایسے میٹیریل کو پڑھو، سنو کہ جس میں دین کی بات ہو، اللہ کی بات ہو، فائدے کی بات ہو دنیا اور آخرت کے لیے، اور پھر سننے کے بعد کیا کرو وَأَطِيعُوا، اس کو اپلائی کرو اپنے اوپر، اس کو اوبے کرو۔
اب ہم کتنا مثلا قرآن کو، پہلی بات تو یہ کہ پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھنا نہیں آتا کبھی کوشش نہیں کرتے کہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن تو ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو آپ صرف دیکھیں بھی تو ثواب ہے، سنیں بھی ثواب ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو لوگ پڑھیں، اسی وجہ سے اس کا نام قرآن رکھا۔ وہ چیز جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، قرآن قرأت کس سے ہے؟ یعنی پڑھنے کے اس سے آئی ہے، تو قرآن اللہ نے نام ہی اس کتاب کا اسی لیے رکھا کہ اس کو پڑھا جائے۔ اب پڑھا جائے تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھا بھی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا خوف پیدا کرو اور پھر اللہ کی آیات کو سنو، سننے کے بعد وَأَطِیعُوا، اس کو اطاعت بھی کرو، یعنی اس کو اپلائی کرو، اللہ کی کمانڈمنٹس و احکام کو اپنے اوپر ایسے نافذ کرو کہ جیسے اللہ کہتا ہے ویسے کرنا شروع کر دو۔ اب آگے کے وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور انفاق کرو، یہ تمہارے نفس کے لیے سب سے بہتر چیز ہے۔ وَأَنفِقُوا، وہ خالق ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا، علم دیا، حلم دیا، تقوی دیا، مال دیا، اولاد دیا، جو کچھ بھی دیا، اللہ کہتے ہیں میری راہ میں خرچ کرو، انفاق کرو۔ اب ایک ہے نفاق، ایک ہے انفاق۔ نفاق، منافق جو ہے وہ نفاق ہپوکریسی اور اس معنوں میں چلا جاتا ہے نفاق، لیکن انفاق کیا ہے؟ چیریٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ اب اس میں کوئی چیریٹی واجب ہے، خمس اور زکوٰۃ جو واجب ہے، اور باقی جو ہے جب بھی کوئی سائل آئے تو حکم یہی ہے کسی کو خالی مت لوٹاؤ، یا انسان خود ایسے پروجیکٹ اور پلان تیار کرے کہ جس میں انسانیت کی بھلائی کے لیے، کیونکہ خدا جن چیزوں کے لیے مانگتا ہے تو وہ بھی زیادہ تر کیا انسانیت کی بھلائی کے لیے۔ جب مثلا خمس ہے تو سہ میں امام سے کیا ہوتا ہے؟ مسجدیں تیار ہوتی ہیں یا مدارس تیار ہوتے ہیں تو وہ بھی گائیڈنس آف دا ہیومن بینگ، انسانیت کی بھلائی کے لیے۔ کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ بھی انسان پڑھتے ہیں، یا صاحب سادات کے لیے تو انسانوں کی مدد ہے۔ زکوٰۃ سے جو مستحقین کی اور انسانوں کی مدد تو ہے انسانیت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ جو مال اور اولاد جو تمہارے لیے ٹرائل ہیں، جو فتنہ آزمائش ہیں، یہ اللہ نے جب تمہیں عطا کر دی ہیں تو پھر کیا کرو؟ خوف دل میں پیدا کرو اللہ کا، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کے بارے میں جب حکم آ جاتے اسے سنو اور اطاعت کرو۔ اطاعت کرنے کے بعد وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور اس کے بعد چیریٹی کرو، انفاق کرو، خرچ کرو۔ اور یہ چیز کیا ہے؟ خیرن، یہ تمہارے لیے دا بیسٹ ہے، بہترین جو نیکی ہے تمہارے حق میں کوئی چیز بہتر ہے، یا نفس امارہ کو کنٹرول کرنے کی جو بہترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ انفاق ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ شُحَّ کہتے ہیں انسان جب مائزر ہوتا ہے، اسٹنجی ہوتا ہے یا بخیل ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شح۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو شخص کنٹرول کر لیتا ہے کہ نفس کے بخل میں نہ پڑے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ ہیں کہ فلاح پانے والے، کامیاب لوگ کون ہیں؟ کیونکہ انسان جب بھی مال خرچ کرتا ہے، چیریٹی کرنا چاہتا ہے تو کیا ہے؟ نفس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے تمہارا مال ختم ہو جائے گا، کیا کرو گے؟ فلاں جگہ خرچ کرنا ہے، فلاں کیس دینی ہے، فلاں کیس دینی ہے۔ جس سے بھی بات کی جائے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے انسٹالمنٹ دینی ہے۔ اب کیا ہے؟ اندر سے آواز آتی ہے، ایک آواز ہے خدا دے رہے ہیں، آگے اگلی والی آیت میں وہی اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ دوسری آواز کیا ہے؟ نفس کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اب اوپر کیا کہ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اگر انفاق کرو تو نفس ہماروں کو اسی طریقے سے کنٹرول کرو گے انفاق کے ذریعے۔ یہ ایک چابی ہے، ایک سیکرٹ ہے۔ دوسری بات پروردگار کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کے بخل کو، کنجوسی کو، نفس جب کہتا ہے کہ خرچ نہیں کرو، اللہ کی راہ پہ نہیں دو، فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، قرض ادا نہیں کر سکو گے، بہت سارے مختلف دلائل دیتا ہے نفس، قائل کرتا ہے
اندر سے، اور انسان اکثر قائل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کی ان گھٹیا تجاویز کو قبول نہیں کرتا یا نفس کے بخل کو کنٹرول کر لیتا ہے، اس نفس کی اس جو بخیل پن ہے، جو اس کی عادت ہے، اس کو مار ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا و آخرت میں فلاح پائیں گے یا کامیاب ہوں گے۔ اگلی آیت میں پروردگار فرماتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اگر ان تقرضوا اللہ، اگر تم میں سے کوئی اللہ کو قرض دے۔ اب جیسے کہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ تو اللہ ہے جو مال دینے والا ہے، اور اللہ نے کئی دفعہ قرآن میں بھی کہا کہ جو میں نے دیا اس میں سے دو، لیکن یہاں اللہ قرض مانگ رہا ہے، لون، یعنی جس کا مال ہے وہ کہتے چلو ویسے تم نہیں دیتے میرے نام پہ، ویسے تم خرچ نہیں کرتے، تو چلو آؤ، وہ جو نچلے درجے کا ہے مال میرا ہے، چلو مجھے نہیں دیتے، میرے نام پہ نہیں دیتے، میرے بندوں کو نہیں دیتے، تو آؤ تھوڑا سا یہ کر لو، مجھے قرض دے دو۔ کون سا قرض؟ قرض حسنہ، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے یضاعفہ لکم، تو میں اس کو تمہارے لیے ملٹی پلائی کر کے واپس کر دوں گا۔ اب یضاعف کا مطلب یہ ہے کہ اضافہ کرنا۔ اب یہ اضافہ ممکن ہے آپ نے 1000 دیا تو آپ کو اللہ 2000 دے دے، ممکن ہے 10,000 دے دے، ممکن ہے 1000 کا 100,000 دے دے، ممکن ہے 1000 کا 700,000 دے دے، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ دے دے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ چلو اچھا، اب جو قرض دیتے ہیں ان کے لیے تو اللہ یہ فرماتا ہے جو بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں، تو کیا اللہ جو قرض والوں کو اتنا دے رہا ہے تو بغیر حساب و کتاب والوں کو کچھ نہیں دیتا ہوگا؟ یعنی یہ تو وہی بات ہے نا، حساب و کتاب رکھنے کو، میں نے اتنا قرض دیا مجھے واپس کرنا، کب دو گے، کتنا دو گے؟ یہ تو جو بھی قرض کسی کو دیتا ہے وہ حساب و کتاب رکھتا ہے، لیکن جو کسی کو دیتا ہے، مدد کر دیتا ہے، اس کے بعد بھول جاتا ہے، وہ کبھی کسی سے حساب نہیں کرتا۔ اب وہ تمام لوگ کہ جو اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں بغیر حساب و کتاب کے، تو اللہ بھی بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہے۔ لیکن جو قرض دیتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ تمہارا مال میں نے کھانا نہیں ہے، مت سمجھو کہ اللہ کو دو گے تو اللہ تمہارا مال ختم کر دے گا، تمہیں غریب کر دے گا، تمہیں کچھ نہیں دے گا۔ اللہ کہتا ہے میں کئی گنا تمہیں واپس کروں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اسی مال کے ذریعے سے تمہیں معاف بھی کر دوں گا، یعنی تمہاری مغفرت بھی اسی مال دینے میں ہے، یعنی انسان کی بخشش مال میں ہے۔ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، تو اللہ جو ہے جو اس کو قرضہ دیتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں اب یہ نہیں، یہ ہے تو اسی کا بخشش بھی نہیں کیا، قرضہ دیا پھر بھی شکر ادا کر رہا ہے، حلیم بھی ہے کہ ہے تو میرا مال نہیں دیتے تھے، چلو قرض کی بنیاد پر دے دیا، تو اللہ صبر بھی کرتا ہے کہ انسان کی جو نادانی اور ایسی حرکتیں ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ حلیم بن کے، بردبار بن کے صبر بھی کرتا ہے، اور جب کسی نے قرضہ دے دیا تو شکر بھی ادا کرتا ہے۔ تو جتنی نعمتیں ہم اللہ کی ہم استعمال کرتے ہیں، ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ہم اگر اللہ کے نام پہ کوئی فیور کرتے ہیں تو اللہ بھی شکر ادا کرتے ہیں، اسی وجہ سے اس کا نام شاکر اور شکور بھی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی جو ہے اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آخری جو بات ہے وہ عالم الغیب والشہادہ، ہر وہ چیز جو غیب ہے، چھپی ہوئی ہے، ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ العزیز الحکیم، عزیز طاقتور کو کہتے ہیں، اور حکیم پلاننگ والا، علم والا، وزڈم والا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہر قسم کا علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، پلاننگ بھی ہے، اور ان تمام پلاننگ کو، پلانز کو پریکٹیکل شیپ میں لانے کی طاقت بھی ہے۔ تو امپلیمنٹ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بتا کس کے لیے رہا ہے؟ پہلے کہا قرض دو، تو پھر کیا کہا ہے کہ میں تمہیں قرض دینے پر 2 کام کروں گا، تمہیں تمہارا مال کئی گنا واپس کروں گا،
ساتھ میں تمہیں بخش بھی دوں گا۔ اب اللہ بتا رہے میں نے یہ جو 2 وعدے کیے نا، تو یاد رکھو یہ باتیں نہیں ہیں اللہ کی، اس اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ساتھ میں قدرت بھی رکھتا ہے تمہیں مال بھی واپس دینے کی اور تمہیں بخشنے کی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کا عامل اور قرآن پڑھنے، قرآن کا قاری اور حافظ بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہم سب حاضرین کے تمام صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما، امام زمان علیہ السلام کے جلد ظہور فرما، ان کی زیارت سے مشرف فرما، ان کے یاران انصار میں شامل فرما۔ اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے بیماروں کو شفا کلی و عاجل عطا فرما، بحرین کے مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ اللہم صل علی محمد و علی